عزیزان ملت اسلامیہ، اب توجہ کیجئے گا، قرآن مقدس کی جس مشہور و معروف آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اہل اسٹیج جانتے ہیں، آپ میں سے ہر بچہ ہر فرد مسلمان کا جانتا ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے، لیکن اس کو ایک خاص وقت پر دعا کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ جانتے نہیں جانتے ہیں آپ حضرات؟ نہیں جانتے؟ جانتے ہیں سب لوگ ماشاءاللہ۔ جب کسی کا انتقال ہو، اس کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تختوں کو لگا دیا جاتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کہ سارے لوگ آگے آ کر کے میت کو مٹی دینا شروع کر دیں۔ اب آنے والے آتے ہیں، ایک لب مٹی کا پہلا جب ڈالتا ہے، مٹی ڈالنے والا پڑھتا ہے منہا خلقناکم۔ جب مٹی کا دوسرا لب ڈالا جاتا ہے تب پڑھتا ہے وفیہا نعیدکم۔ جب تیسرا لب مٹی کا ڈالا جاتا ہے تب پڑھتا ہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، کبھی تم نے اس آیت کے ترجمے پر غور کیا؟ کبھی تم نے قرآن مقدس کی اس آیت کی تفسیر پر غور کیا؟ عزیزان ملت اسلامی، اب میں ایک بڑا خاص پیغام آپ کو دے دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے، کسی کی بہن کا انتقال ہو جائے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، کسی کے رشتہ دار عزیز و اقارب کا جب انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہو جانے کے بعد اس کو نہلایا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ جب میت کو قبر میں اتار دیتے، مٹی دینے کا وقت آتا ہے، تب اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، اس آیت کی حقیقت پر غور کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن کریم میں فرمان ہے منہا خلقناکم، جس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بار بار اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، اے غفلت کی نیند میں سونے والے انسان، جاگ جا، بیدار ہو جا، ہم نے تجھ کو اسی زمین سے، اسی مٹی سے تجھ کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے منہا خلقناکم، کہ ہم نے تم کو اس زمین سے، اس مٹی سے پیدا فرمایا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم۔ اللہ کا فرمان ہے اے انسان، پیدا بھی میں نے تجھے مٹی سے فرمایا تھا، لیکن جب تک میں نے چاہا تو اپنی زندگی میں رہا، اپنی دنیا میں رہا، عالیشان مکان بنایا، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں تو نے سفر کیا، اللہ اللہ دنیا کی بے شمار دولت تو نے کمائی۔ اے میرے بندے سن، جب تک تیری سانسیں باقی تھی تو نے اپنی زندگی میں بڑا عیش کیا ہے، لیکن یاد رکھنا آج تو اپنی زندگی کو خیر آباد کہہ کے، اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے آج دوسری دنیا میں آ گیا ہے، تجھ کو آج قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہوتا ہے اے بندے، ہم نے تجھے پیدا بھی مٹی سے کیا تھا اور تجھ کو دوبارہ مٹی میں لوٹا دیا گیا ہے، مٹی کے حوالے تجھ کو کر دیا جا رہا ہے۔ ہاں ایک ایسا بھی دن آئے گا، ابھی تیری زندگی کا قصہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تیری زندگی کے ایام ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی تیری زندگی کے جو لمحے ہیں، جو تیری زندگی کے مقامات ہیں، ابھی وہ ختم نہیں ہوئے۔ ہم سب سے پہلے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے عالم ارواح میں تھے۔ جب تک رب نے چاہا ہم دنیا کے اندر جیے، جب تک رب نے چاہا ہم دنیا کے اندر سانسیں لیتے رہے، لیکن ایک دن ہمارا ایسا بھی آ گیا جب ہماری موت کا وقت تھا۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، اب ذرا آپ سوچو تو صحیح، جب موت کا وقت آتا ہے تو موت آنے سے پہلے یہ نہیں دیکھتی ہے کہ کس کی گود اجڑ جائے گی، کس کا سہاگ لٹ جائے گا، کس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، کس کا گھر خالی اور ویران ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موت تو یہ بھی فکر نہیں کیا کرتی ہے کس کے ماں باپ کے دل کو کتنا گہرا صدمہ پہنچے گا، کس کے بھائی کے دل کو کتنا گہرا صدمہ پہنچے گا۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں سنو، اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد کی قدر تمہیں معلوم پڑ جائے تو جاؤ اس گھر میں جا کر کے دیکھ لو کہ جس کی شادی کو 1-2 سال نہیں 10-10 20-20 اور 50-50 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، لیکن
ابھی تک وہ اولاد کی دولت سے محروم ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں سنو سنو، اگر تم اولاد کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو، ان گھروں کا سفر کرو، ان گھروں کا دورہ کرو کہ جن گھروں میں اولاد نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وہ اولاد کی دولت کی خاطر اپنا سارا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی ساری دولت قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ کاش میرے اولاد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی پھول سی بیٹی مجھے عطا فرما دے، رب ذوالجلال چاند سا چمکتا ہوا چہرے والا بیٹا مجھے عطا فرما دے۔ اللہ اللہ، جاؤ جاؤ، اگر اولاد کی حقیقت کو پتہ کرنا ہے، اس گھر میں جا کر کے دیکھو، اس ماں کے کلیجے سے جا کر کے پوچھو جس کی اولاد نہیں ہے، اس باپ کے دل سے جا کر کے پوچھو جس کی اولاد نہیں ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، تب آپ کو پتہ چل جائے گا اولاد کی دولت ہے کتنی بڑی، اولاد کی نعمت ہے کتنی بڑی۔ ہاں ہاں، لیکن جب انتقال ہو جاتا ہے اسی اولاد کا، کہ جس اولاد کی ساری منتیں اس نے اپنے اس کے بچپن میں ساری منتوں کو پورا کیا تھا، بیٹا جب رات کی تاریکی میں اپنے والد کو پکارتا تھا، باپ لبیک کہتا ہوا بیٹے کی بارگاہ میں آ جاتا تھا، ننی 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 منی بیٹی جب اپنی ماں کی آغوش میں تڑپتی تھی، ماں کا کلیجہ پھٹ جایا کرتا تھا، ماں اپنا چین و سکون بھول جایا کرتی تھی، اپنی بیٹی کی ہر خوشی کی خاطر اپنا ایک ایک لمحہ قربان کر دیا کرتی تھی۔ جب یہی اولاد پال پوس کر کے بڑی ہو جاتی ہے، اس کے ماں باپ اس کی شادی رچا دیا کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، اگر اچانک کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو پھر اس باپ سے جا کر کے پوچھو کہ جس کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اے باپ بتا تو صحیح، آج تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بتا تیرے دل پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، اے شخص بتا تو صحیح، آج تیرے دل کو کتنا صدمہ پہنچا ہے۔ قسم خدا کی آپ اتنا بولیں گے، اچانک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات ٹپکنے شروع ہو جائیں گے۔ ہاں ہاں، جاؤ جاؤ، ان لوگوں سے جا کر کے پوچھو کہ جن کی بیٹی جوانی میں انتقال کر جاتی ہے، کہ جو اپنی بیٹی کو ہر وقت ہنستا ہوا اور کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، جب ان کی بیٹیوں کا انتقال ہو جاتا ہے، قسم خدا کی ان کی کمر ٹوٹ جایا کرتی ہے، زندگی کے سارے ارمان ختم ہو جایا کرتے ہیں، زندگی کی ان کی باغ دور ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اب ان کو ایسا لگتا ہے ہم زندگی تو گزار رہے ہیں مگر ہماری زندگی گزارنے کا مقصد اب باقی نہیں رہا۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، بتانے کا مقصد یہ ہے، جب موت آتی ہے یہ نہیں دیکھتی ہے کس کے باپ کو صدمہ پہنچے گا، کس کی ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کس کے بھائی کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ جب موت کا وقت آتا ہے انسان اس دنیا کو رخصت کر دیتا ہے، اس دنیا کو الوداع کہہ دیتا ہے اور قبر میں پہنچ جایا کرتا ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، جب تک اللہ نے چاہا ہم دنیا میں رہے، جب تک رب چاہے گا ہم اپنی قبر میں رہیں گے۔ ہاں ہاں، اس قبر کے بعد ایک اور نئی زندگی کا آغاز ہوگا جس کو عالم جو ہے قیامت کہا جاتا ہے، جس کو عالم محشر کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم کو بعث بعد الموت ہمارے ساتھ ہوگا، یعنی ہمارے انتقال کے بعد دوبارہ جب ہم کو اٹھایا جائے گا، تو جو انسان اپنی اپنی قبر میں جس حالت میں پڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوگا، رب ذوالجلال سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا۔ رب کا حکم ہوگا، اے اسرافیل سور پھونکو۔ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، سارے کے سارے لوگ اٹھ کر کے میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس کی اس آیت کا یہی مطلب ہے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، کہ ہم ایک نہ ایک دن ایسا بھی آئے گا تم کو اسی زمین سے نکالیں گے، میدان محشر میں جمع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اے نبی کے پیارے دیوانوں، ہمیں پتا چل گیا اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا مٹی سے، ہم جب تک دنیا میں اللہ نے چاہا رہتے رہے، لیکن ہم پھر قبر میں پہنچ گئے، مٹی کے اندر پہنچ گئے۔ جب دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا تو پھر اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ اب قرآن مقدس کی اس آیت کو آپ نے سمجھ لیا، اب چلو بریلی کے امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو بریلی کے امام عشق و محبت کنز الکرامت سیدی سرکار اعلی حضرت نے اس آیت کا ترجمہ بڑے خوبصورت الفاظ میں فرمایا۔ بریلی کے امام احمد رضا خان پکار اٹھے، ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اعلی حضرت نے فرمایا ہم خاک ہیں اور خاک ہی
मावा है हमारा। खाक का माना होता है मिट्टी, फारसी जबान का लफ्ज है, और मावा का माना होता है ठिकाना, असल, हकीकत। आला हजरत फरमाते हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। यानी हमारे और आपके सबके जो बाप हैं हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी तो मिट्टी से पैदा किए गए हैं ना, और हम सब उन्हीं की औलाद। एक बात आप और सुने, जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमा दिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को हजरत आदम की पुश्त यानी आपकी पीठ से पैदा फरमाया। जितने भी औलाद हैं हजरत आदम की, जितने भी इंसान क़यामत तक इस दुनिया के अंदर आएंगे, सबको पैदा फरमाया अल्लाह ने। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पीठ में इस तरह से हजरत आदम की ज़ुर्रियत, आदम की औलाद, क़यामत तक आने वाले इंसान ऐसे चमकने लगे जैसे गर्मी के मौसम में जब कोई शख्स अपनी कमीज उतार करके अपने बिस्तर पर लेटता है और फिर गर्मी की वजह से उसकी पीठ पर पसीना आता है तो बारीक बारीक पसीने के कतरात चमकते हैं। इसी तरीके से क़यामत तक आने वाले इंसान हजरत आदम की पुश्त में चमकने लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हजरत आदम को भी इसी मिट्टी से पैदा फरमाया, हमें और आपको भी इसी मिट्टी से पैदा फरमाया। अब आप जरा देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुजस्समे को जब बनाया गया था ना, हजरत आदम के जिस्म को तो अलग अलग जगहों से अलग अलग जगह की मिट्टी मंगाई गई थी। हजरत जिब्रील अमीन आए मिट्टी लेने के लिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, मगर इस जमीन की चीखो पुकार को उनसे बर्दाश्त ना हो सका, उन्होंने चीखो पुकार को बर्दाश्त ना किया। ये जमीन चीखने लगी, चिल्लाने लगी, ए आदम क्या तुम मेरे जिस्म पर जख्म करना चाहते, ए जिब्राइल मेरे जिस्म पर जख्म करना चाहते हो? वापस चले गए, रब की बारगाह में अरीजा पेश किया, मौला जमीन का चीखना पुकारना देखा ना गया। हजरत इसराफील आए, वापस चले गए, मीकाईल आए, वापस चले गए। आज हमारी और आपकी रूह निकालने के लिए बताओ कौन सा फरिश्ता आता है? मलकुल मौत, जिसको हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं। हजरत इज़राइल हमारी और आपकी रूह निकालने के लिए आते हैं। अल्लाह ने आखिर में हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, ए इज़राइल जा जमीन के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी लेकर के आ, मुझे अपने बंदे हजरत आदम के जिस्म को तैयार कराना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, मिट्टी को जैसे उठाना आप चाहते थे, मिट्टी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, फरियादें करना शुरू कर दी, ए इज़राइल मेरे जिस्म में जख्म ना करो। हजरत इज़राइल ने एक फरियाद ना सुनी। अब मेरे भाइयों जरा आप अंदाजा तो लगाओ, जब किसी के बेटे का इंतकाल होता है तो बाप कितना तड़पता है, जब किसी के भाई का इंतकाल होता है भाई कितना तड़पता है, किसी की बहन का इंतकाल होता है बहन कितना तड़पती है, किसी की माँ का इंतकाल होता है औलाद कितना तड़पती है। चीखो पुकार उनकी इतनी खतरनाक होती है कि बर्दाश्त ना हो पाती है, आंखों से देखा नहीं जाता। ए नबी के प्यारे दीवानों, यही तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। जब रूह निकालने के लिए आते हैं, ये ना सोचते बाप का कलेजा फट जाएगा। हजरत इज़राइल आते हैं रूह निकालने के लिए, ये ना सोचते भाई क्या भाई को बड़ा भाई को बड़ा सदमा पहुंचेगा, ये ना सोचते हैं कि माँ को बड़ी तकलीफ होगी। अल्लाह का फरमान होता है, ए इज़राइल जा फुला शख्स की रूह निकालनी है। इज़राइल आते हैं, रूह निकाल करके लेकर के चले जाया करते हैं। अब ए नबी के प्यारे दीवानों, आप जरा अंदाजा तो लगाओ, जवान जवान लाशें हमारे दरमियान से उठाई जाती है, जवान जवान मौतें हमारी नजरों के सामने होती है, मगर कभी हमने अपनी मौत को याद ना किया, हमने कभी अपनी कब्र को याद ना किया। ए नबी के प्यारे दीवानों, अपने गिरेबानों में झांक करके तो देखो, हमारे ज़हन और दिमाग से मौत का तस्वुर निकल चुका है। आज दुनिया के फैशन में हम इतने अंधे हो गए हैं, आज दुनिया की दौलत के चक्कर में हम इतने बेहिस और कमजोर हो गए हैं कि हमें अपने घर वालों का भी पता नहीं रहता है, हमें अपने अजीज और अकारीब का भी पता नहीं रहता
کرتا ہے. ہم نے اپنی قبر کو بھی بلا دیا ہے, ہم نے اپنی حشر کو بھی بلا دیا ہے, ہم نے اپنی موت کو بھی بھلا دیا ہے. اے میرے نبی کے پیارے دیوانوں, آج ہم اپنی قبر کو بھول گئے, آج ہم اپنی موت کو بھول گئے, آج ہم اپنے ٹھکانے کو بھول گئے. مگر یاد رکھنا, مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان تو اپنی قبر کو بھول گیا ہے مگر قبر انسان کو نہیں بھولی ہے. قبر روزانہ اپنے اندر آنے والے شخص کو ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 1000 مرتبہ یاد کیا کرتی ہے. قبر پکارتی ہے, چیختی ہے اپنے اندر آنے والے کو. جس کی چیخ و پکار کو انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوق خدا سنا کرتی ہے. قبر کہا کرتی ہے اے انسان, آج تو جوانی کے نشے میں دھت ہے, آج تو اپنی دولت کے نشے میں تجھے دوسرے لوگ نظر نہیں آ رہے, آج تو نے اپنی طاقت کے دم پر بڑے غریبوں پر ظلم کیا ہے. اے انسان, کیا تو اپنی قبر کو بھول گیا؟ قبر پکارتی ہے اے انسان میں تنہائی کا گھر ہوں, اللہ اکبر. اے انسان میں اکیلا گھر ہوں, اے انسان میں تاریکی کا گھر ہوں, اے انسان میرے اندر ہولنا کی ہے, اے انسان میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں, اے انسان میرے اندر سانپ اور بچھو ہیں, اے انسان میرے اندر روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے. جب میرے اندر آنا تو روشنی کا انتظام کر کے آنا. اے انسان میرے اندر تنہائی ہے, اگر تو چاہتا ہے قبر میں کوئی تیرا ساتھ ہو تو نیک اعمال کا ذخیرہ لے کر کے اپنی زندگی سے, اپنی دنیا سے میرے اندر آنا. اے انسان میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں, اگر تو ان کیڑے مکوڑوں سے بچنا چاہتا ہے قبر میں, کب قبر کے اندر آنے کے بعد تو اپنے رب کو راضی کر کے دنیا سے قبر کے اندر آنا. اے انسان, اگر تو قبر کے بچھوؤں سے بچنا چاہتا ہے تو یاد رکھ مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کر کے دنیا سے اپنی قبر کے اندر آنا. قبر روزانہ اپنے اندر آنے والے کو پکارتی ہے انسان تو مجھے بھول گیا ہے مگر میں تجھ کو نہیں بھولی ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ قبر روزانہ پکارتی ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, آخر قبر کے لیے روشنی کہاں سے آئے گی؟ قبر کی وحشت دور کیسے ہوگی؟ قبر کی تاریکیاں دور کیسے ہوں گی؟ قبر کی تنہائیاں دور کیسے ہوں گی؟ قبر کے اندر جو عذاب ہے, کیڑے مکوڑے دور کیسے ہوں گے؟ قبر کے اندر جو انسان کے لیے وحشت ہے وہ وحشت دور کیسے ہوگی؟ تو اے جنیٹا کے سنی مسلمانوں سنو سنو, اس پیغام کو تختیہ دل پر نوٹ کر کے لے جانا. تم بہت ہنستے ہو, جگہ جگہ پر ہنستے رہتے ہو, چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہو جب تمہیں ہنسنے سے فرصت نہیں ملا کرتی ہے, یار دوستوں سے ملتے ہو تب تم ہنستے رہا کرتے ہو, اپنے گھر میں ہوتے ہو تب تم ہنستے ہو, گھروں سے نکلتے ہو تب تم ہنستے ہو. میرے بھائیوں, کبھی تو آنسو اپنی آنکھوں سے نکال کر کے بھی تو دیکھو. اللہ کے خوف کی وجہ سے اگر تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک قطرہ نکل گیا اور تم گناہ کرنے سے باز آ گئے, مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے اللہ کا جو بندہ اپنے رب کے خوف کی وجہ سے گناہ کرنے سے رک جایا کرتا ہے اور جو اس نے گناہ اب تک کر لیے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بار بار ہماری نظروں کے سامنے سے جنازے اٹھ رہے ہیں مگر ہم ہیں کہ اپنی جوانی کے نشے میں دھت پڑے ہوئے ہیں. بار بار جوان لاشیں ہمارے سامنے اٹھائی جاتی ہیں مگر ہم ہیں کہ طاقت کا نشہ اتنا ہمارے دماغ پر چڑھ گیا ہے کہ ہمیں موت کی بالکل کوئی پرواہ نہیں رہی. جوان میتیں ہماری نظروں کے سامنے ہوتی ہیں مگر کبھی قبر کا خوف ہمیں نہیں آتا, موت کا خوف ہمیں نہیں آتا, قبر کی تاریکی کا خوف ہمیں نہیں آتا. آج اگر تم گھر کے اندر تنہا ہو, اکیلے ہو, کمرے میں کوئی نہ ہو, گھر کے اندر کوئی نہ ہو, لائٹ بھاگ جائے, دل کانپ جاتا ہے یہ دنیا کی تاریکی کو دیکھنے کے بعد. مگر تم نے اس قبر کو کبھی یاد نہیں کیا کہ جس قبر میں نہ کوئی لائٹ ہوگی, نہ کوئی روشنی ہوگی, جس میں تاریکی ہی تاریکی ہوگی. کبھی تم نے سوچا وہ تاریک گھر ہمارا روشن کیسے ہوگا؟ کبھی تم نے سوچا آج ہم گھر میں ہیں, بیوی ہمارے ساتھ ہے, بچے ہمارے ساتھ ہیں, ماں باپ ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ہماری بہنیں ہمارے ساتھ ہیں. کبھی تم نے سوچا کہ قبر میں کوئی نہ ہوگا تو پھر وہاں ساتھ کون دے گا؟ اللہ, کبھی نہیں سوچا میرے بھائی.